حسد کی آگ کیسے خاندانوں کے خاندان نگل لیتی ہے، معصوموں کی جان لے لیتی ہے، اور کیسے ایک ماں اپنے بچوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے جاتے دیکھتی ہے، آج کی سچی کہانی میں آپ دیکھ پائیں گے اور دہل کے رہ جائیں گے کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ اپنے سگے آپ کے خون پیاسے ہو جائیں۔ اور نہ جانے یہ تین نوجوان جو اس دنیا سے چلے گئے، ان کو ہی کھینچ کر پاکستان لے آئی۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے اس وقت جب تین بھائی پاکستان اپنے ایک بھائی کی شادی میں آتے ہیں۔ یہ نوجوان اپنے حالات کی خرابی کے باعث ملک سے باہر چلے جاتے ہیں۔ ان کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے، حالات ٹھیک نہیں رہتے، مالی پریشانی کا سامنا ہوتا ہے، تو ایک بھائی اٹلی جاتا ہے، جس کے بعد وہ دوسرے بھائی کو بھی بلا لیتا ہے، اور تیسرا بھائی پھر پڑھنے کی غرض سے سائپرس چلا جاتا ہے۔ تقریباً 12 سال پہلے یہ ملک سے باہر چلے جاتے ہیں، اور دو بھائی جو ہیں اٹالین نیشنل ہو جاتے ہیں۔ وقتاً فوقتاً یہاں آتے ہیں، شادیاں ہوتی ہیں، بیوی بچے ہوتے ہیں۔ یہاں پر اس بار آنے کا مقصد ہوتا ہے کہ ان کا چھوٹا بھائی سمیع اللہ، اس کی شادی کر دی جائے۔ یہ چار بھائی، ان کے نام بھی میں آپ کو بتاتی ہوں۔ ایک بھائی وقاص خان ہے، ایک شفیع اللہ ہے، ایک عباس ہے، اور سمیع کی شادی تھی۔ یہ شادی پر یہاں آتے ہیں، اپنے خاندان والوں کے لیے تحفے تحائف لے کر آتے ہیں کہ ہم مالی طور پر اچھے ہیں تو ہمارے خاندان والے، ہمارے رشتہ دار ان چیزوں سے محروم نہ رہیں، وہ یہ نہ سوچیں کہ ہم آگے بڑھ گئے تو وہ کہیں پیچھے رہ گئے ہیں۔ 1 جون کو بھائی کی شادی ہوتی ہے، گھر میں بڑی خوشی کی فضا ہوتی ہے، دھوم دھام سے شادی کی جاتی ہے، پورا خاندان جمع ہوتا ہے، ماں کے ساتھ وقت گزارا جاتا ہے کیونکہ ماں بوڑھی بزرگ ہوتی ہے، ماں کے ساتھ بیماریاں بھی لگ جاتی ہیں اس عمر میں، تو بچے چاہتے ہیں کہ ماں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارا جائے۔ ان کے چچا، جن سے ان کا بہت خوبصورت تعلق ہوتا ہے، کزنز کی بھلائی کے لیے یہ سوچتے رہتے ہیں، لیکن ان کو معلوم نہیں ہوتا کہ یہ سب کچھ دیکھ کر چچا کے دل میں حسد کی آگ بھڑک چکی ہے، اور وہ نہ جانے کیا سے کیا پلان کر چکا ہے۔ یہ پیارے بھتیجے جو کہ ان سے پیار کا اظہار کر رہے ہیں، وہی آگے جا کر ان کی جان لے لے گا۔ اب ان بھائیوں کو واپس جانا ہوتا ہے ایک ایک کر کے، کسی کی فلائٹ ہوتی ہے 23 کی، کسی کی 25 کی، کسی کی 30 کی۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنے آبائی علاقے میں، وہ علاقہ جہاں پر ان کا قبرستان موجود ہے، جہاں انہوں نے اپنے والد کو سپرد خاک کیا، جہاں پر ان کے رشتہ دار رہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ایک ملاقات وہاں پر رکھی جائے، اور یہ اپنے تمام کزنز کو بھی وہاں پر مدعو کرتے ہیں، اور اس کے لیے یہ بھائی خود اہتمام کر رہے ہوتے ہیں کہ ماں کو تکلیف نہ دی جائے، بھابھیوں کو تکلیف نہ دی جائے، تو بازار سے چیزیں خرید رہے ہوتے ہیں، روٹیاں لے کر آ رہے ہوتے ہیں کہ ایک دعوت کا، پرتکلف دعوت کا اہتمام کیا جائے اور وہاں پر سب کے ساتھ اچھا وقت گزارا جائے۔ اور بھائی جو سمیع اللہ انٹرویو دے رہا تھا، وہ کہتا ہے کہ ہم نے سوچا نہ جانے ہم دوبارہ ایک ساتھ ہو پائیں گے یا نہیں، اور یہ جب جملہ اس نے کہا ہوگا، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ کچھ دیر کے بعد اس کے پیارے بھائی، تینوں بھائی اس سے بچھڑ جائیں گے، وہ اکیلا رہ جائے گا۔ اس دوران یہ گھر میں موجود ہوتے ہیں، یہ تمام تیاری کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کا چچا وہاں پر اپنے 2 کزنز کے ساتھ آتا ہے۔ میں ان چچا کا نام بھی آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی، وہ چچا اور وہ دونوں کزنز، شیر اسلم چچا اور 2 بیٹے منتظر اور یاور، ان کے گھر آ جاتے ہیں۔ اب وہاں پر ایک دم تھوڑا سا بحث مباحثے کے بعد وہ اندھا دھند کرتے ہیں، کے نتیجے میں بھائی بری طرح زخمی ہو جاتے ہیں۔ یہ سمیع اللہ مدد کے لیے پکارتا ہے، ادھر ادھر بھاگتا ہے، اس وجہ سے اس کی جان بچ جاتی ہے، اور یہ تمام کارروائی کرنے کے بعد شیر اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ وہاں سے بھاگ نکلتا ہے۔ اب سمیع جیسے تیسے کر کے ادھر ادھر سے لوگوں کو جمع کرتا ہے، اور یہ چونکہ آبائی علاقہ تھا، یہ جگہ کا نام بھی میں آپ کو بتاتی ہوں، آسا خیل پلوشی بالا کا علاقہ تھا، وہاں سے جیسے تیسے کر کے ان کو اسپتال لے جایا جاتا ہے۔ 2 بھائی جاں بر نہیں ہو سکتے، تیسرے بھائی کے سر میں ہوتی ہے، وہ زخموں سے چور چور ہوتا ہے، اس کو بچانے کی بہت کوشش کی جاتی ہے، لیکن تیسرے دن وہ بھی کی بازی ہار جاتا ہے۔ سمیع اللہ غم سے نڈھال، ماں بے ہوشی کے عالم میں دکھ سے گزر رہی ہے کہ میرے ساتھ کیا قیامت گزر گئی ہے، پہلے میرا شوہر چلا گیا، پھر میرے بچے محنت مزدوری کر کے باہر گئے، انہوں نے اپنی زندگیاں ایک ڈگر پر چلا لی، ہم خوشی سے اپنی زندگی گزار رہے تھے، ہم رشتہ داروں کے لیے کتنا اچھا سوچ رہے تھے، اور ہمارے ساتھ کیا ہوا۔ سمیع اللہ روتا دھوتا پولیس اسٹیشن جاتا ہے، پولیس میں رپورٹ درج کراتا ہے، FIR درج کراتا ہے، غم سے نٹھال ہوتا ہے، اور اس وقت تمام میڈیا سمیع اللہ کا انٹرویو کر رہا ہے، اور وہ نوجوان روتے تھکتا نہیں ہے، کہتا ہے میری تو زندگی اجڑ گئی، مجھے نہیں سمجھ آتا کہ میں کیا کروں، میں اپنی ماں کو سنبھالوں، میرے بھائی جو بیوائیں پیچھے چھوڑ گئے ہیں ان کو سنبھالوں، ان کے بچوں کو سنبھالوں، یا میں غم سے چور اپنے آپ کو سنبھالوں،
میں باہر جاؤں، یہاں رہوں، محنت مزدوری کروں، کیسے گھر بار چلاؤں؟ پولیس تھوڑی تفتیش اور تحقیق آگے بڑھاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ یہ شاید جائیداد کا تنازع تھا، جس پر سمیع اللہ کا واضح بیان سامنے آتا ہے کہ جائیداد کا ایسا کوئی تنازع نہیں تھا۔ جس علاقے میں رہتا ہوں، یہاں پر زمین اتنی زیادہ مہنگی نہیں ہے اور جتنی میں مہینے کی کمائی کر لیتا ہوں اس سے میں بہت سی پراپرٹی حاصل کر سکتا ہوں، بہت سی زمین خرید سکتا ہوں، تو ایسا کوئی تنازع نہیں تھا۔ ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہمارے پیارے ہی ہم سے جلن اور حسد کا شکار ہو گئے ہیں، اور اس حد تک ہمارے سے جلن اور حسد کرنے لگے ہیں کہ وہ ہمیں کا ہی پلان کر رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ یہ جھوٹی کہانیاں ہیں جس میں کہا جا رہا ہے کہ جائیداد کے تنازع کے باعث یہ سارا معاملہ کھڑا ہوا ہے۔ اور آپ اس نوجوان کو دیکھیں، اور وہ جو نوجوان اس دنیا سے چلے گئے، آپ ان کو دیکھیں، آپ کا دل دکھ سے پھٹ جائے گا کہ وہ نوجوان جو یتیم بچے تھے، جن کا سہارا کوئی نہیں تھا، وہ اپنے بلبوتے پر ملک سے باہر جاتے ہیں اور دیکھنے والوں سے وہ بھی برداشت نہیں ہوتا۔ اور دیکھنے والے کون ہیں؟ سگے چچا، سکے کزنس۔ اب ان کے خلاف کارروائی کا آغاز کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو شیر اسلم اپنے دونوں بیٹوں کو لے کر یہاں سے فرار ہو چکا ہوتا ہے، کراچی سے آگے کسی جگہ سے اس کو پکڑا جاتا ہے۔ اس کا پلان یہ ہوتا ہے کہ میں وہاں سے کسی طریقے سے بیرون ملک فرار ہو جاؤں گا، اور جس طرح سے میرے بھتیجے اپنی زندگی کو بہت اچھا کر چکے تھے، خوش باش انداز میں رہ رہے تھے، میں وہ سب اپنے بیٹوں کے ساتھ کروں گا۔ تو اس کے لیے آپ کو کسی کی جان سے کھیلنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ لوگ جو آپ کے اپنے پیارے تھے، آپ کا اپنا خون تھا، ان کی جاننے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ نے 3 جانیں گل لی۔ آپ کا حسد اور جلن اس انداز میں سامنے آیا کہ آپ نے اپنے پیاروں کا خاتمہ ہی کر دیا۔ آپ انہی سے بات چیت کر سکتے تھے، انہی کے ذریعے سے اپنے بچوں کو بھی شاید باہر بھجوا سکتے تھے، وہ وہاں تعلیم حاصل کر سکتے تھے، وہ وہاں کام کر سکتے تھے، محنت مزدوری کر سکتے تھے۔ ان بچوں نے بھی تو محنت مزدوری کی نا، وہ پاکستان آئے تھے خوشیاں منانے کے لیے، ان کو نہیں پتا تھا کہ ان کی منتظر ہے۔ اب وہ بوڑھی بزرگ ماں، اس کا دکھ آپ دیکھیے کہ جس کا شوہر چلا گیا ہے، اس کے 3 جوان بچے چلے گئے ہیں، ایک بچہ باقی رہ گیا ہے، اور اس کے گھر میں ان بچوں کی بیوائیں موجود ہیں، ان کے ننھے معصوم بچے موجود ہیں۔ ان کی زندگی کیسے گزرے گی؟ آپ کو پتہ ہے کہ ان جگہوں پر خواتین گھر سے باہر جا کر کام نہیں کرتی ہیں، کفیل گھر کے مرد ہی ہوتے ہیں۔ اب وہ ایک سمیع اللہ، اس کی دہائیاں بالکل جائز ہیں کہ میں کیا کروں، میں کدھر جاؤں، میری سمجھ سے باہر ہے۔ وہ دکھ سے نڈھال ہے۔ آپ اس کے اگر انٹرویوز دیکھیں تو اس کے ہاتھ میں کچھ نوٹ موجود ہیں، وہ اپنے زخم بھی دکھا رہا ہے جس پر کے دھبے آج بھی موجود ہیں۔ اس نے کیسے اپنے پیارے بھائیوں کو دیکھا ہوگا اس حال میں، پھر ان کو بچانے کے لیے کوشش کی ہوگی، ان کے لیے بھاگ دوڑ کی ہوگی، لیکن اس کے ہاتھ کچھ نہیں آیا۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنے پیارے بھائیوں کے جنازے اٹھائے، اور اب اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ اس کی زندگی کس طرف چلی گئی ہے۔ بیٹھے بٹھائے دیکھتے دیکھتے اس کی آنکھوں کے سامنے اور ماں کے سامنے ان کے جوان سال بچوں کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا۔ آپ تصویر دیکھیے، کتنے پیارے وجیح جوان لوگ ہیں جن کو صرف جلن اور حسد نگل گیا۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں شیر اسلم کا کیا بنا، اس کے بیٹوں کا کیا بنا، ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ آپ سائیڈ ونڈو میں تصویر دیکھ رہے ہوں گے، ہتھ کڑیاں لگی ہوئی ہیں، چہرے کو ڈھانپا گیا ہے، وہ بھی اب کارروائی کے نتیجے میں تباہ و برباد ہی ہو جائیں گے۔ ایک خاندان کو آپ نے تباہ کیا اور ساتھ ہی اپنے خاندان کو بھی تباہ کر لیا، آپ کے گھر کے بھی اب بچے عورتیں کیا کریں گی؟ جلن اور حسد میں آپ نہیں سوچتے، اندھے ہو جاتے ہیں۔ قدرت کا بھی ایک قانون ہے، اور معصوم کا تو کبھی رائے گا نہیں جاتا۔ میں بارہا کہتی ہوں کہ اگر آپ دنیاوی قانون سے بچ بھی جائیں گے تو پھر اللہ کا قانون آپ کے سامنے لے کر آئے گا۔ تو خوف کریں، ڈریں، حسد اور جلن کے جذبے سے دور رہیں اور اپنی زندگی کو خود سنوارنے کی کوشش کیجیے۔ یہ دکھ بھری کہانی جو ہے آئے روز ہمارے سامنے آتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان کو کیا سزائیں ملتی ہیں، کیا ہوتا ہے، لیکن جس ماں کی گود اجڑ گئی، جس بھائی نے اپنے باقی جواں سال بھائیوں کو کھو دیا، جن بیویوں کے سہاگ اجڑ گئے اور جن بچوں کو یتیم کر دیا گیا، ان کا کیا قصور ہے؟ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ بشرط زندگی ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔